اس کے علاوہ بھی اس کی گستاخیاں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کے سامنے قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے فرینچ زبان میں گالیاں دی جاتی ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے. یہ انہوں نے کہا ہے. یعنی یہ جو مولوی قرآن پڑھاتے ہیں مدرسوں میں تو یہ رٹاتے ہیں, ان کو ترجمہ نہیں آتا ہوتا, ان کی تشریح نہیں آتی ہوتی. حضرت تو خود آندھا ہے. صاحب یہ تو حقیقت ہے, ماننا پڑے گا آپ کو. جیسے کیونکہ آج کل کے بچے ہیں ہمارے, تو قرآن شریف کو ایک ایسی اس بے معنی انداز سے پڑھا جاتا ہے, تو اسی سے کیوں آپ اختلاف کرتے ہیں؟ اچھا میں سمجھ کے پڑھا جائے, یہ قرآن ٹھیک نہیں کیا؟ یہ بات صحیح ہے, بالکل عمران بھائی ایسا ہی ہے, سمجھ کے پڑھنا چاہیے. لیکن حضور نے فرمایا جو سمجھے بغیر بھی اسے پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی. ہر حرف کے لیے فرمایا, ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. حرف سمجھ آئے یا نہ آئے, یہ بھی تو حدیث ہے نا. میرے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں, یا استاد حفظ کراتے ہیں, تو یہ صبح شام پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ نعوذ باللہ اس کو کہہ سکتے ہیں فرانس زبان میں گالیاں؟ یہ بہت بڑا جملہ, یہ بہت بڑی گستاخی. اسی طرح میرا ایک کلپ کسی نے کاٹا کہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرینچ زبان میں گالیاں دے رہا ہے, تو اس نے قرآن کو گالیوں سے تشبیہ دے دی ہے. نعوذ باللہ. وہ بات کہیں سے شروع ہوئی ہے میرے بھائی, وہ بات کا اتنی دفعہ میں اس چیز کو بریف کر چکا ہوں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بڑا مشہور لطیفہ بیان کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ یہاں سے کچھ لوگ جو عرب ملکوں میں گئے, وہاں ان کی عربیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی, یہ ان کو اپنی مادری زبان میں گالیاں نکال رہے تھے, اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ عربیوں کو ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ان کو گالیاں بھی نکالی ہیں, وہ آگے سے قرآن ہی پڑھتے تھے. حالانکہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے, وہ عربی میں گالیاں ہی نکال رہے تھے, لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے, تو وہ تو اسے قرآن ہی سمجھیں گے. تو اس لطیفے کے کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ ہماری حالت بھی یہی ہوئی ہے کہ ہمارے سامنے جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا, کوئی فرینچ میں آ کے گالیاں نکال لے یا عربی میں آ کے قرآن پڑھ لے, ہمیں تو دونوں کی کوئی نہیں سمجھ آنی. اب دیکھیں یہ بات ہی بالکل ڈیفرنٹ تھی. اور بلکہ سوشل ایکسپیریمنٹ آپ کو میں بتاؤں اگلے دن ہوا بنگلہ دیش میں. وہ بڑے تنگ تھے کہ لوگ جو ہے نا, وہ جس نے یہاں بھی مردوں کی عادت ہوتی ہے نا, کراچی میں تو بہت زیادہ ہے, پان کی پچکاریاں پھینکنا دیواروں کے اوپر, حالانکہ یہ حرام ہے کسی کی دیوار پہ پھینکنا. لوگوں کی دیواروں کے باہر بیٹھ کے جو ہے نا مرد وہ پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں, پبلک ٹوائلٹس ہونی ہے. تو وہاں پہ سوشل ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا, اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. بنگالیوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ان کو اب کیسے منع کریں. یہاں تو لوگ لکھتے ہیں دیکھو گدھا پیشاب کر رہا ہے, یہ لکھ دیتے ہیں, لیکن گدھا پھر بھی نہیں پیشاب کرنے سے باز آتا. جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ کرتا ہے, اور اگر اسے زیادہ زور سے پیشاب آیا ہو تو پھر دیکھنے والے کی بھی پرواہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے. اچھا, انہوں نے پتا کیا کیا, انہوں نے عربی میں نا قرآن کے سٹائل میں نا یہ عبارت لکھ کے لگا دی کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے, اور اس کو عربی میں نا قرآن کے سٹائل میں. لوگ پیشاب کرنا تو دور کی بات, لوگ گزرتے تھے اس کو یوں ہاتھ لگا کے نا کر کے گزرتے تھے. یہ ویڈیوز ہیں باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر. اور انہوں نے کہا یہ سوشل ایکسپیریمنٹ ہمارا کامیاب رہا ہے کہ عربی میں ان کو لکھے, وہ اس کو قرآن کی آیت سمجھ رہے تھے, اور لکھا کیا ہوا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے. تو اگر میں یہ ویڈیو میں کہوں کہ یہاں پہ کوئی عربی میں آ کے کہنا یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے, لوگ تو اسے بھی قرآن ہی سمجھ رہے ہوں گے. ان کا تو لیول یہی ہے نا. یہ تو ہم ایک سسٹم کا